الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کا عنوان ہے بچوں کی نفسیاتی تربیت۔ سوچ فکر کے اعتبار سے بچے کے اندر ایک اچھا انسان بن جائے، اس کو نفسیاتی تربیت کہتے ہیں۔ بچوں کا ذہن کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے، ماں باپ اس کے ساتھ جیسا برتاؤ کرتے ہیں اسی کے نقوش اس بچے کے ذہن پر ثبت ہوتے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ دودھ پیتا بچہ جو بولتا نہیں، چل نہیں سکتا، لیکن اگر آپ اس کو مسکرا کر بلائیں تو وہ اس کو بھی پہچانتا ہے، اور اسی بچے کو گھوریاں دیکھ کر بلائیں تو وہ اس کو بھی پہچانتا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو فطرت نے یہ بتا دیا کہ اب بلانے والا محبت اور پیار سے بلا رہا ہے، اور اب یہ مجھے غصے کے ساتھ بلا رہا ہے۔ ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا کہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی اگر غصے سے بلائیں تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فطری طور پر اس بچے کو یہ سمجھ دے دی کہ مجھ سے بات کرنے والا محبت سے بات کر رہا ہے یا مجھ سے غصے کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس لیے بچے کی نفسیاتی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول کہ بچے کو اچھے انداز کے ساتھ بلائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو ایسے الفاظ سے مخاطب کرتے تھے کہ ان کا دل موہ لیتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انس رضی اللہ عنہ کا ایک بھائی تھا، اس نے چڑیا پالی ہوئی تھی، بلبل پالی ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ اس سے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اب نام تو ہے عمیر لیکن ابا عمیر کہہ کے اس کو پکارا۔ اب اس سے بچے کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھے اسپیشل سمجھا جا رہا ہے، امپورٹنس مجھے دی جا رہی ہے، اور جب بچے کو اہمیت کا احساس ہوگا تو بچے کا دل متوجہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو انسان بچوں کے ساتھ محبت و پیار کی گفتگو کرتا ہے بچے اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھتیجے، یہ حجۃ الوداع کا دن تھا، میدان عرفات میں تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جو شخص کان، آنکھ اور زبان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس دن میں اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ان کو اے بیٹے کہہ کے پکارتے،
اب نام سے پکارنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو بھتیجا کہیں، بیٹا کہیں، تو اس سے اس میں اور زیادہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی تو فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ بات ہی دیکھیں کتنی دل کو متوجہ کرنے والی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ فرق تو تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اپنائیت والا لفظ استعمال کریں گے تو بچے کا دل قریب ہو جائے گا۔ پہلے بچے کا دل لیں، پھر جو کام اس کو کہیں بچہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ چنانچہ انس اللہ عنہ کو نبی الاسلام نے فرمایا، اے بیٹے، اگر تم اس حال میں صبح و شام کر سکو کہ تمہارے سینے میں کوئی کینہ نہ ہو تو کرو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کبھی کبھی متوجہ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام ایسی بات کرتے تھے جو حقیقت بھی ہوتی مگر بچے مسکرا بھی پڑتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انس لانوں کو پکارا، اے دو کانوں والے، یا ذل اذنین۔ اب دو کان تو ہر بندے کے ہیں، لیکن جب یوں کر کے پکاریں گے کہ اے دو کانوں والے تو وہ بچہ اس کو انجوائے کرے گا۔ کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نام کو بدل دیتے تھے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی زینب تھیں تو نبی علیہ السلام ان کو زوینب فرماتے تھے۔ تو اس طرح اس کے نام میں تبدیلی کر دینا، نام کو اپنائیت کے صیغے کے ساتھ ادا کر دینا، اس سے بچے میں اپنائیت ہوتی ہے۔ وہ بچہ پھر توجہ سے بات سنتا ہے، اپنا سمجھے گا تو نصیحت کو پلے باندھے گا۔ اس بارے میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کو خطاب کریں تو ہمیشہ، آپ دیکھیں بڑا آدمی ہو اور دوسرا بندہ روکھے لفظوں میں خطاب کر دے تو کتنا غصہ آتا ہے، بندہ فیل کرتا ہے کہ اس نے تو میری کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں کی۔ تو جب بڑی عمر کا آدمی چاہتا ہے کہ مجھے احترام کے ساتھ بلایا جائے، اس کو جب احترام سے کوئی بلائے تو اس کے من میں خوشی ہوتی ہے، تو چھوٹے بچے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو پہلا اصول یہ کہ اچھے انداز سے بچے کو بلایا جائے۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکپن کی عمر میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے دجال کے بارے میں جتنی تفصیل میں نے پوچھی اتنی کسی اور نے نہیں پوچھی، یعنی یہ ٹاپک ان کو اچھا لگا تو انہوں نے اس کی اور تفصیلات معلوم کی۔ جب بھی ملاقات ہوتی دجال کے بارے میں کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھے بھی فرمایا، اے میرے بیٹے۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلا کہ ضروری نہیں کہ نسب میں بیٹا ہو تو ہی اسے بیٹا کہہ سکتے ہیں، عرف میں ہر بچے کو بیٹا کہا جا سکتا ہے۔ جیسے پکارتے ہوئے بچے ادھر آنا، بیٹے ادھر آنا، بیٹے تم ایسا کر لو، تو یہ ایسے الفاظ ہیں جس سے کہ بچے متوجہ ہوتے ہیں اور دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ بچوں کا دل خوش کرنا، عمل بھی ایسا کیا جائے کہ جس سے بچوں کا دل خوش ہو جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب دور کسی بچے کو دیکھتے تو کئی مرتبہ اس کو اپنی طرف بلاتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، نبی علیہ السلام کی نظر پڑی تو وہ ادھر ادھر کھیل رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ پھیلائے اور ان کو اپنے پاس بلایا۔ اب جب بچہ محسوس کرے گا کہ بلانے والے نے محبت کی بنا پہ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں تو بچہ بھاگا ہوا آئے گا،
چنانچہ حسن رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور نبی علیہ السلام نے اپنے بازوؤں میں لے کے اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کو بوسہ دیا، تو گویا بچے کا استقبال کیا۔ اسی لیے بچہ جب سکول سے آئے تو ماں اپنے کام میں جتنی بھی مصروف ہو، آدھا منٹ 1 منٹ فارغ کر کے اس بچے کو ویلکم ضرور کرے، اس کو اہلا و سہلا ضرور کہے، اس کو پیار سے بلائے، محبت کی نظر اس پر ڈالے۔ بچے کے اوپر جو محبت کی نظر پڑتی ہے اس کو اپنے سر پر ایک چھتری محسوس ہوتی ہے، ایک سایہ محسوس ہوتا ہے، میرا کوئی بڑا ہے، کوئی میرا خیال رکھنے والا ہے، میں کسی کا ہوں۔ یہ اپنائیت کا احساس بچے کی شخصیت کے اندر حسن پیدا کر دیتا ہے، اور اگر یہ محبت بچے کو نہ دی جائے تو اس میں احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کئی گھروں میں بچے چپ چپ رہتے ہیں، اداس اداس نظر آتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کے سہم جاتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے۔ یہ تمام علامات بتاتی ہیں کہ اس بچے کی پرورش ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بچہ آپ کے پاس حاضر ہوتا اس کو ضرور بوسہ دیتے۔ یہ بوسہ عجیب چیز ہے کہ دوسرے بندے کے دل میں اپنائیت کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ ایک بوسہ کئی مرتبہ بچے کے دل کو متوجہ کر دیتا ہے۔ کبھی نبی علیہ السلام پیشانی پہ بوسہ دیتے، کبھی نبی اسلام رخسار پہ بوسہ دیتے، اور پھر بچے کے ساتھ ہنسی اور دل لگی فرماتے، اور بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے۔ یہ بھی ایک عجیب نعمت ہے کہ بچے کے سر پہ اگر کوئی ہاتھ پھیریں تو اسے فیل ہوتا ہے کہ کوئی امبریلا میرے سر کے اوپر ہے، کوئی میرا بڑا ہے، اکیلا پن اسے محسوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ بچی مدرسے میں سے پڑھ کر آئے، بچہ اسکول میں سے پڑھ کے آئے، تو ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ اپنے پاس اسے بلائیں، بوسہ لیں، پیار محبت کی نظر سے دیکھیں اور سر کے اوپر ہاتھ پھیریں۔ سر پہ ہاتھ رکھنے سے اس بچے کو عجیب احساس ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام پھر اس بچے کو کئی مرتبہ اپنی گود میں بٹھاتے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے کیا پیاری تعلیم دی۔ ورنہ عام طور پر جس کے دل میں عبادت کا شوق ہو، خشیت الہی ہو، خوف خدا ہو، جو انسانوں میں سب سے زیادہ خشوع رکھنے والا ہو، تو دستور تو یہی ہے کہ اس کو تو انسانوں سے کوئی رشتہ ہی محسوس نہیں ہوتا، سب سے الگ ہٹ کٹ کر عبادت میں لگے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ مگر قربان جائیں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت پر، کمالات پر، کہ ایک طرف دل میں اتنا خشوع، اتنا اللہ کا خوف ہے، اور دوسری طرف بچوں کے ساتھ اتنا پیار سے ڈیل کر رہے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ماہر نفسیات یہی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے۔ بچہ ذرا بڑی عمر کا ہوتا تو کئی مرتبہ ساتھ بٹھا کر اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ کئی مرتبہ مجلس میں اگر کوئی پھل ملتا تو نبی علیہ السلام دعا پڑھتے، اور مجلس میں جو سب سے چھوٹی عمر کا ہوتا وہ پہلا پھل اس کو عطا فرماتے تھے۔ اس سے بچے کے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے یہ چیز مجھے دی گئی۔ تو پہلا اصول اچھے انداز سے بلانا، اور دوسرا
بچوں کا دل خوش کرنا، اور تیسرا ہے بچوں کی خواہش کو پورا کرنا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ پوری کر سکتے ہیں مگر بے توجہی کی وجہ سے پوری نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، وہ اپنے بچے کو پیار کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بچے سے، بیٹے سے بہت محبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ تمہاری محبت کو اور نہ بڑھا دوں؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنے چھوٹے بیٹے کا دل خوش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس باپ کا دل خوش فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مزے کی بات فرمائی کہ بچوں سے محبت تو فطری چیز ہے، لیکن اگر ان سے پیار کا اظہار کریں اور بچوں کا دل خوش ہو جائے، اگر بچے کا دل خوش کرنے پہ خدا خوش ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا، کیا تمہیں محبت ہے؟ جی اے اللہ کے نبی، مجھے اس بیٹے سے بڑی محبت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ کیا میں تمہاری محبت بڑھا نہ دوں؟ اے اللہ کے نبی ضرور۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنے چھوٹے بیٹے کا دل خوش کرے، اللہ تعالیٰ اس کا دل خوش کرتے ہیں۔ اب یہاں بیٹے سے مراد بچہ ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، مقصود یہ ہے کہ چھوٹے بچے کا جو دل خوش کرے گا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل خوش کرے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی السلام نے فرمایا، ریح الولد من ریح الجنہ، کہ جب بچے کو باپ بوسہ دیتا ہے تو اس کے بدن کی جو مہک ہوتی ہے یہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں اس دین اسلام کی خوبصورتی پر، اس کی جامعیت پر، اس کے حسن و جمال پر۔ پوری دنیا میں ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ محبت ایک فطری سی چیز ہے۔ شریعت نے اس فطری تقاضے کو ایک عبادت کا رنگ دے دیا کہ اگر تم اپنے بچے کو بوسہ دو گے تو بوسہ لیتے ہوئے اس کے جسم کی جو مہک تم محسوس کرو گے وہ تمہارے لیے جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ ایک شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آیا، دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے سینے کے اوپر ان کی چھوٹی بیٹی ہے، وہ کھیل رہی ہے۔ وہ حیران ہوا کہ امیر المومنین اور ایک چھوٹی بچی سینے پہ کھیل رہی ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ جس کا بچہ ہو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بچہ بن جائے، یعنی بچوں کے ساتھ بچے بن کر تم بیہیو کرو گے تو وہ بچے تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں گے۔ اس لیے چھوٹے بچے کے ساتھ پیار محبت کے انداز میں معاملہ کرنا یہ اللہ کے ہاں عبادت ہے۔ آج ذرا غور کریں کہ کیا ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں؟ ہم تو صرف مصلی پہ بیٹھنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ ملنا، بیٹھنا، پیار کرنا، کھیلنا یہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے کئی جگہ دیکھا کہ بچے کے ساتھ ماں ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہی ہوتی ہے۔ اب ماں چھپتی ہے تو بچہ ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، کہیں بچہ ڈھونڈتا ہے تو ماں اس کو ڈھونڈنے کے لیے آتی ہے۔ ماں کا بچے کے ساتھ اس طرح کھیلنا نفلی عبادت کی مانند عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور گود میں بیٹھ گئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک نکالی
اب حسن رضی اللہ عنہ زبان کی سرخی کو دیکھتے، کبھی اس کو انگلی لگاتے تو خوش ہوتے، تو ان بچے کی خوشی کی خاطر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک اپنی زبان کو نکالے رکھا. پھر فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو حسن سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما. تو پہلا اصول اچھے انداز سے بلانا، دوسرا بچوں کا دل خوش کرنا، تیسرا ان کی خواہش پوری کرنا. مثلا وہ چاہتا ہے کہ وہ کھیلے تو ان کے ساتھ کھیلنا. جیسے نبی علیہ السلام نے زبان مبارک نکال کر دکھائی، اگر کوئی عام باپ ہو تو وہ تو سڑیل مزاج ہوتا ہے، اول تو زبان نکالے گا ہی نہیں، اور اگر بچہ چاہے بھی گا تو اس کو غصے سے دیکھے گا. مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت تھے. چوتھا اصول کہ بچے کی تعریف کرنا. کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں کہ جس میں ساری برائیاں ہوں، کوئی اچھائی ہی نہ ہو. برے سے برے انسان میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. تو بچے کی اچھی بات پر اس کی تعریف کرنا. جب بچے کی تعریف ہوتی ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے. اور یہ نکتہ تو شاید عورتیں پہلے سے ہی جانتی ہیں کہ خاوند کی تعریف کا بیوی کے دل پہ کیا اثر ہوتا ہے. بہت اداس ہو، بہت غمگین ہو، خاوند کے منہ سے نکلے ہوئے محبت اور تعریف کے دو بول عورت کو نئی زندگی دے دیتے ہیں. مرجھایا ہوا پودا جیسے تازہ ہو جاتا ہے، اس طرح بیوی اپنے خاوند کی تعریف پر تر و تازہ ہو جاتی ہے. یہی معاملہ بچوں کے ساتھ بھی ہے. تو بچے کی اچھے کام پر تعریف کریں، اس کی ذہانت کی تعریف کریں. اگر کوئی بات مانے اپنے والد کی، والدہ کی، تو اس پر اس کی تعریف کریں. اگر وہ باپ کے کہنے کے مطابق کوئی کام کرے یا کہنے کے مطابق کوئی کام نہ کرے تو اس پر اس کی تعریف کریں. یہ تعریف اس بچے کو مزید فرما برداری پر اکسا لیتی ہے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رات خواب دیکھا اور اس میں جہنم کا منظر دیکھا. انہوں نے اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سنا دیا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے اگر کبھی تہجد کی پابندی کرے. اب ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان لڑکے کو تہجد کی ترغیب دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے اس میں انسان کی نیند بہت گہری ہوتی ہے. نوجوان بچے کے لیے رات کو اٹھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے بیچ کے سو جاتے ہیں، تو نیند ایسی ہی ہوتی ہے. اب نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تہجد کے لیے ترغیب دیں. جب ان کے سامنے کوئی خواب بیان کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے دیکھو کیا موقع سے فائدہ اٹھایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے. پہلے تعریف کی اور پھر جو بات چاہتے تھے وہ بھی کر دی کہ اگر تہجد کی پابندی کرے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اس بات کو سننے کے بعد میری زندگی میں شاید تہجد پھر کبھی قضا نہیں ہوئی. تو دیکھیں یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زندگی کو کتنا آسان کر دیا. بس آپ کی تعلیمات کو ہم پڑھتے جائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو زندگی آسان پھولوں کی سیج بن جاتی ہے. پانچواں اصول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے درمیان مقابلہ بھی کرواتے تھے.
یہ جو بچوں کے درمیان مقابلہ کرواتے ہیں تو اس سے بچے کے اندر جو چھپی صلاحیتیں ہیں وہ کھلتی ہیں. چنانچہ کبھی تو سوال پوچھتے، جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کچھ لوگ موجود تھے بڑی عمر کے، ان میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جنگل کا ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ درخت مسلمان ہے. اب جب یہ بات اس انداز سے پوچھی تو سارے لوگوں کی توجہ جنگل کی طرف چلی گئی اور کوئی بھی نہ بولا. تو تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. عبداللہ ابن عمر عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے دل میں کھجور کا خیال آیا، مگر چونکہ میرے والد بھی تھے، ابو بکر صدیق اور دوسرے لوگ بھی تھے، تو بڑوں کے ادب کی وجہ سے میں خاموش رہا. جب مجلس ختم ہو گئی تو عبداللہ ابن عمر عنہ نے اپنے والد کو کہا کہ ابو، جب نبی علیہ السلام نے بات پوچھی تو میرے دل میں کھجور کا خیال آیا اور میں بولنے لگا تھا، مگر بڑوں کا ادب مجھے مانے ہوا کہ وہ بات کریں، میں کیوں کروں؟ تو سیدنا عمر عنہ خوش ہوئے اور فرمایا بیٹا، اگر تو بات کر دیتا تو مجھے اس بات پہ خوشی بہت زیادہ ہوتی. تو دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال پوچھ کر ان کی ذہنی صلاحیتوں کو جگاتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتے. ان کے بیٹے عبید اللہ، عبداللہ، قسم اور کثیر، ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے اور دور بیٹھ کے ان کو فرماتے کہ دیکھو تم میں سے کون میرے پاس پہلے آتا ہے. اب بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور دور بیٹھ کے کہا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے اور کہتے کہ اچھا آؤ. جیسے نبی علیہ السلام فرماتے آؤ تو یہ چاروں بچے دوڑتے اور ان میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آ کے لگ جاتا، کوئی کندھے سے لگتا، کوئی آپ کی پیٹھ کے اوپر چڑھ جاتا اور آپ ان کو ریسیو کرنے کے بعد خوشی کا اظہار فرماتے. ان بچوں کی کہ بوسے لیتے، ان کو اپنے گلے سے، سینے سے لگاتے. اس سے بچوں کے اندر ایک اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے. وہ بچہ انفرادیت والی زندگی نہیں گزارتا، مل جل کر رہنا. یہ مقابلہ بازی بچوں میں اس طرح کی کروانا یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، مگر کتنی عورتوں نے سنت پر عمل کیا؟ پتہ ہی نہیں تھا. کیا بھی ہوگا تو بہت کم. تو دیکھیے اپنے گھر میں جب آپ کے پاس فرصت ہو تو اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، بیٹوں کو آپ اس طرح اپنے ساتھ اور زیادہ مانوس کر سکتی ہیں. پھر جب وہ بچے آپ سے مانوس ہو جائیں گے تو آپ کی زبان سے لفظ نکلے گا اور بچہ عمل کے لیے فوراً تیار ہوگا. چھٹا اصول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے. حوصلہ افزائی کا کیا معنی؟ کہ اچھے کام پر اس بچے کو انعام دینا، انسینٹیو دینا. ہم نے دیکھا آج کل کی دنیا میں لوگوں نے جانوروں کو سدھایا ہوا ہوتا ہے تو جانور مختلف کام کرتے ہیں. تو ان جانوروں کو سدھانے کا طریقہ بھی یہی کہ جب وہ کوئی کام منشا کے مطابق کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ انسینٹیو ملتا ہے. چنانچہ ہم نے ایک ملک میں ایک مچھلی کو دیکھا کہ اس نے کوئی 40-50 فٹ اوپر بال لٹکا ہوا تھا. تو ڈالفن مچھلی نے انسٹرکٹر کے کہنے پر اس کو اچھل کر کک لگائی. تو جب اس نے کک لگائی تو وہ ڈالفن مچھلی اپنے انسٹرکٹر کے قریب آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی کھانے کی، اس نے اس مچھلی کے منہ میں ڈال دی. تو معلوم کرنے سے انہوں نے بتایا کہ جانوروں کو بات منوانے کا طریقہ ہی یہی ہے
کہ جب وہ کوئی کام آپ کی مرضی کے مطابق کریں تو آپ